رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم خاتم حضور غوث اعظم. برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنا ہے یہ اہل عشق کی محفل ہے. یہ حضور مجاہد ملت کا قائم فرمودہ یہ مدرسہ ہے جامعہ حبیبیہ. کیا کہنا ہے، جس کے انگ انگ سے عشق کی خوشبو آتی ہے، جس کی اینٹ اینٹ سے محبت کی خوشبو آتی ہے. تو کہنے والا مطلب یہ ہے، ایک عاشق رسول کا واقعہ اور سنیے، پھر میری تقریر موضوع پر ہوگی. کہنا یہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے رہنے والے محدث دہلوی ہے. برکت الہند ان کا خطاب ہے، ہندوستان کی وہ برکت ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ حج کا موسم ایک گزر گیا اور دوسرا آنے والا ہے، فارم بھرا جا رہا ہے. حج کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا پہلا حج ہے، حج فرض ہے، تو حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلیے تو مکے کی نیت کر کے نکلیے. اور اگر دوسرا حج ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا حج ہے، حج نفل ہے، تو حج نفل کا حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلیے تو مدینے کی نیت کر کے نکلیے. اعلیٰ حضرت دوسرے حج پر ایک شعر فرمایا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر سے ہے، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے. تو دوسرے حج کے موقع پر اعلیٰ نے یہ شعر کہا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے پہلے حج کے لیے، حج فرض کے لیے دہلی سے مکہ گئے. جب مکہ گئے تو آپ نے عمرہ کیا پہلے. اس کے بعد جب حج کا موسم آیا تو آپ مینا گئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر مینا آئے. تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، بال مڑوایا اور قربانی کیا. اس کے بعد قربانی کیا، اس کے بعد بال مڑوایا. اس کے بعد آپ حج زیارت، طواف زیارت فرمایا. آخری رکن طواف زیارت جب کر چکے تو واپس مدینہ آ گئے اور واپس دہلی آ گئے. مدینہ نہیں گئے، دہلی آ گئے. لوگ ملنے کے لیے آئے کہ حضور آپ کا عشق رسول بہت مشہور ہے، یہ بتلائیے کہ حج کے بعد جب مدینہ گئے تو آپ پر کیفیت کیا طاری ہوئی، آپ پر کیفیت کیا طاری ہوئی. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جیب سے روپیہ نکالا، لوگ پیسہ لو اور چلے جاؤ، یہاں سے ڈائریکٹ دوسرا جہاز کا ٹکٹ لے آؤ، میں یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جاؤں گا. تاکہ یہ تو بات کی بات ہے، تب دوبارہ مدینہ جائیں گے. آپ حج کو گئے تو مدینہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ میرا حج فرض تھا، حج کے بعد ہی مدینہ جاتا. تو سرکار پوچھتے، اے عبدالحق کیسے آئے؟ تو مجھے کہنا پڑتا حضور حج کے لیے آیا تو آ گیا. میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم کسی بہانے نبی کے یہاں جائیں گے. اب ہم ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے تو سرکار پوچھیں گے اے عبدالحق کیسے آئے؟ میں کہہ دوں گا حضور میں کسی غرض سے نہیں آیا ہوں، صرف تلوہ چومنے آیا ہوں، شفاعت کی سند لینے آیا ہوں، بخشش کا پروانہ لینے آیا ہوں. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت فیضان حضور وحید الزمان. سبحان اللہ، یہی تو اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ، ان کے مسلک کا نعرہ لگ جاتا ہے، دل کی کلی کھل جاتی ہے. میاں جو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے چیرتے ہیں، جلتے ہیں، مرتے ہیں، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں. ہم سنی ہیں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جہاں رضا ہے وہی مزہ ہے. بے شک بے شک، جہاں رضا ہے وہی مزہ ہے، جہاں رضا نہیں وہاں مزہ نہیں. تو میرے بھائی عرض کرنا ہے، یہ عشق کی محفل ہے، یہ محبت کی محفل ہے. آپ کو عشق کی بات بتلاؤں کہ ہمارے سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، آپ خلیفہ ہیں حجت الاسلام، اعلیٰ کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان صاحب قبلہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے خلیفہ ہیں.
ایک مرتبہ سرکار مجاہد ملت بریلی گئے، ایک مرتبہ سرکار مجاہد ملت جب بریلی گئے تو رکشہ والے کو کہا کہ مجھ کو سودا گران لے چلو، اعلیٰ کیا لے چلو، اگر بیٹھیے بیٹھیے میرے رکشے میں بیٹھیے، اب بڑے مولانا کے یہاں جائیں گے، اب بڑے حضرت کے یہاں چلیں گے، بیٹھیے۔ سرکار مجاہد ملت بیٹھ گئے، رکشہ والا رکشہ جل لیے جا رہا ہے، راستے میں حضور مجاہد ملت نے رکشہ والے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اے بابا تمہارا نام کیا ہے؟ بابا تمہارا نام کیا ہے؟ رکشہ والے نے کہا میرا نام حامد ہے۔ اللہ بس مجاہد ملت بچے کی طرح رکشہ سے کود گئے تاکہ سنو ہے نا میرے مرشد اجازت کا نام حامد رضا ہے اور تمہارا نام حامد ہے، یہ 5 روپیہ طے ہوا تھا، 10 روپیہ لے لو مجھے معاف کر دو۔ یہ کیسا عشق تھا مجاہد ملت کا، کیسا عشق تھا مجاہد ملت کا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق نہیں آسان، بے شک، بس بے شک۔ اتنا سمجھ لو، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جی جی ہمارے شاعر اسلام اسد اقبال صاحب کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی جہاں پڑھتے ہیں، جہاں اسد اقبال رہیں، جہاں حلیم حاذق رہیں، جس اسٹیج پر وہ ملک کا سب سے بڑا اسٹیج ہے، بے ملک شک کا بے سب سے شک، بڑی سبحان اللہ۔ کانفرنس ہے، ملک کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو آصف روزگار سے بچائے آمین یا رب۔ اور ہر دن ان کی تابناک ہو، ہر آمین۔ سال ان کا شاداب رہے۔ آمین آمین۔ جی تو عرض کرنا ہے میرے بھائی، سرکار غوث اعظم دیوبندی بھابھی کہتے ہیں کہ ان سے نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ سنو قرآن شریف میں حضرت میرے پاس وقت ہے نا، بولو نا۔ ہاں جی جی آمین 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 یا رب توجہ العالمین۔ دیجیے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کلن نمد ہاؤلائے الا ہاؤلائے، بے شک۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی دیتا ہوں جس کے کم خرچ ہیں، اور جس کے زیادہ خرچ ہیں اس کو میں ہی دیتا ہوں، اور جس کے کم خرچ ہیں اس کو میں ہی دیتا ہوں، جس کے زیادہ خرچ ہیں اس کو میں ہی دیتا ہوں۔ آراز سے اندازہ لگائیے اولیاء کے یہاں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ مدد مانگنے کے لیے۔ اولیاء اللہ کے یہاں کیوں جاتے ہیں؟ رحمت مانگنے کے لیے۔ تو کیا بات ہے بھائی، علامہ وحید الزماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عرس میں 10,000 5,000 لوگ آتے ہیں، سرکار مجاہد ملت کے یہاں لاکھوں لاکھ لوگ جاتے ہیں، بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں 2500 لاکھ سے زائد لوگ جاتے ہیں، اللہ اللہ، غی نواز کے یہاں قریباً کروڑ تک لوگ جاتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ غوث اعظم کے یہاں کروڑ لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس کو جتنا خرچ ہے اتنا میں ہی دیتا ہوں۔ بے شک، جہاں سبحان ہزار آتے اللہ۔ ہیں تو ہزار کے اعتبار سے وحید الزمان صاحب کے یہاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی بے ہیں۔ شک بے شک، غی نواز کے یہاں 10 لاکھ جاتے ہیں، 10 لاکھ کے اعتبار سے غی نواز کے گنبد پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک۔ اور سنو غوث اعظم کے یہاں کروڑ لوگ جاتے ہیں، وہاں اس کے اعتبار سے رحمتیں اترتی ہیں اور مددیں اترتی ہیں۔ اور میرے نبی کے یہاں کل جہاں سوالی ہے، اللہ اللہ، ایک بے نبی شک، بے دینے شک، والا ہے، بے شک۔ کل جہاں منگتا ہے، اور نبی اکیلے دینے والے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو، بے شک، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بے کچھ نہ شک، کچھ سبحان انعام اللہ، ہو ہی جائے گا۔ یہ دیوبندی بھابھی کہتے ہیں، یہ دیوبندی بھابھی کہتے ہیں یہ نہیں دیتے۔ سنو بھائی بات آ گئی ہے، اس سے پہلے ہمارے حضرت اقبال اسد صاحب پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا میں بھی چپ آپ بھی چپ، میں بھی چپ آپ بھی چپ، سناٹا بول رہا ہے، میں بھی چپ آپ بھی چپ۔ میں کہنا چاہتا ہوں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکبیر، بے شک، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کوفہ میں دارالخلافہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیہات وہاں سے 25-50 لوگ 100 200 500 جتنا بھی رہے ہوں گے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بھی لوگ بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا علی بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی چپ ہوں تم لوگ بھی چپ ہو، ارے کسی کو کوئی واقعہ یاد ہو کوئی قصہ یاد ہو تو سناؤ۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، حضور میں ایک قصہ سناؤں؟ سناؤ کہ حضور حاتم طائی جو ہے بہت بڑا سخی تھا۔ مولا علی نے فرمایا اچھا بہت بڑا سخی تھا، تو ہاں اس کا کوئی واقعہ سناؤ اسی سخاوت کا۔ کہ حضور
हातिम ताई के घर के 8 दरवाजे थे। कितने थे बोलो भाई? 8 दरवाजे थे। कोई फकीर आता अब पहले दरवाजे पर सदा लगाता, हातिम ताई मुझे दो, तो हातिम ताई पहले दरवाजे पर आकर उसको कुछ दे देता। फिर वो फकीर दूसरे दरवाजे पर जाता, हातिम ताई मुझे दो, तो हातिम ताई ये नहीं कहता कि अभी तो दिया है, फिर आ गए, फिर दूसरे दरवाजे पर भी दे देता। फिर वो फकीर तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें 8 दरवाजे तक जाता। 8 दरवाजे पर जा करके हातिम ताई कुछ न कुछ दे देता। हुजूर कितना बड़ा सखी है, 8 दरवाजे पर वो कुछ न कुछ दे देता था। कितना बड़ा सखी है, ये नहीं कहता कि अभी पहले पर दिया है, दूसरे पर दिया है, तीसरे पर दिया है, चौथे पाँचवें छठे सातवें पर दिया है, 8वें पर आ गए, ये नहीं कहते। कितना बड़ा सखी है। मौला अली का तेवर बदला, लेकिन नहीं, वो सखी नहीं था हातिम ताई, बहुत बड़ा बखील था। वो हक्का बक्का रह गया। हजरत 8 दरवाजे पर देने वाला कैसे बखील हो सकता है? अगर सुनो, अगर वो पहले ही दरवाजे पर फकीर की जरूरत पूरी कर देता, दूसरे पर काहे को जाता, तीसरे पर काहे को जाता, चौथे पर काहे जाता। मौला अली ने फरमाया, सुनो, पूरी दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ा सखी है तो सिर्फ मेरा नबी है। कहते हैं मेरे करीब से कर कतला किसी ने मांगा, मेरे करीब से कर कतला किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। मेरे करीम से कर कतला किसी ने मांगा, बेशक। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। साए लो, दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेशक। भैया दूध पाक पढ़े तो फिर आगे बढ़ूँ। अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादिन जूदी वल करमी मम बरिहु लकबार वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो हम सुनने की आदत है, जहाँ जाते हैं, चाहे गौसे आजम की बारगाह हो, वही नवाज की बारगाह हो, चाहे मुनव्वर शाह की बारगाह हो, चाहे मुजाहिद मिलत की बारगाह हो, जहाँ जाते हैं दामन फैला देते हैं। ये अकीदा रखते हैं, मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मेरे भाई जैसा दूध पाक की बतौर पढ़िए। अल्लाह मेरे भाई अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत का नाम सुन करके बाँछें खिल जाती हैं। अल्लाह, बेशक बेशक जी बेशक। ये देवानी भाभी क्यों चिढ़ते हैं आला हज़रत से, क्यों जलते हैं आला हज़रत से? ये रज़ा के नेज़े की मार है। हाँ, वाह 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 वाह, आदू के सीने में गार है। वाह वाह वाह। ये रज़ा के नेज़े की मार है, जो आदू के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। बेशक। मेरे भाई आपको मैं आज करूँ, क्या नहीं देते हैं गौसे आजम, क्या नहीं देते हैं गौसे आजम, क्या नहीं देते हैं। सुन लो रंगे हाथ एक बात से एक वाक़या सुन लो। देखिए भाई, लड़की हो या लड़का हो, उनके बालिग होने की मुद्दत जो है 15 साल है। लड़की हो या लड़का हो, उसके बालिग होने की मुद्दत 15 साल है। बगदाद शरीफ में गौसे आजम के मोहल्ले में एक लड़की 17 साल की थी। वो अपने घर पे चढ़ी, अपने घर की छत पर चढ़ी, चढ़ तो गई, नीचे आई नहीं। उसके बाप ने घर की छत पर, जो लकड़ी की छत थी, तलाशा, ढूंढा, खोजा, लड़की मिली नहीं। तब मायूस होकर के उसके वालिद साहब ने कहा कि लड़की तो गायब है, मिली नहीं। अगर मैं इनसे उनसे कहूँ तो बात अगर फैल जाएगी कि लड़की भाग गई है। 17 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की बालगा होती है। ऐसा ना हो कि कान बात आम हो जाए और लड़की के रिश्ते में बाड़ा पड़ जाए। मैं कहा कि फिर फैसला किया, कहा कि मैं किसी को कहूँ और कहा किसी कहीं जाऊँ।
میں جاؤں غوث اعظم کی بارگاہ میں، بے شک بے شک غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں. آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور میری لڑکی 17 سال کی تھی، چھت پہ چڑھی، لکڑی کی چھت تھی، گئی اور نیچے آئی نہیں ہے. غوث اعظم نے فرمایا یہاں کوئی جن لے گیا ہے. اس نے کہا حضور اس کی بازیابی کی کچھ بتلا دیجیے. اگر تم چلے جاؤ کرخ، بغداد شریف سے تھوڑی دور پر ایک جگہ ہے کرخ، جہاں پہاڑوں کا چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا ایک سلسلہ قائم ہے. کرخ چلے جاؤ، آپ 5ویں پہاڑ پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ جاؤ. ایک نشان پڑھ کر کے ایک نشان کھینچ دو گول ڈالا، بسم اللہ ہے علی نیت عبد القادر، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک علی نیت عبد القادر، عبداللہ، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اللہ کے نام سے شروع، عبد القادر کی نیت کے ساتھ پڑھ کر کے گول دارا کھینچ لو اور پھر بیٹھ جاؤ. دنیا کے جتنے جن ہیں سب آئیں گے اور ان سے پھر جو تمہیں ٹوکے اس سے لڑکی مانگ لو. ٹھیک ہے. گیا وہ شخص ابو سعید نام تھا، گیا بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھا اور گول دارا کھینچ کر کے بیچ میں بیٹھ گیا. بیٹھنا تھا کہ جنوں کی جماعتیں کتار در کتار آنا شروع ہو گئی، آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی. جب رات اپنے جلد کو سمیٹنے لگی، جب بھور ہونے لگا، جب صبح ہونے لگی، تو جن کا بادشاہ لاہور لشکر کے ساتھ آیا. اس نے ٹوکا کہ اے شخص یہاں کیوں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو انسان ہے، معلوم نہیں ہے یہ جینوں کی گزرگاہ ہے، یہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں آ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جی میں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں. بے شک بے شک بے شک بیٹھا نہیں ہوں، میں بیٹھایا گیا ہوں. کس نے بیٹھایا ہے؟ یہ بیٹھانے والے حضرت شیخ قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. بے شک اتنا کا سننا تھا کہ جن کا جو بادشاہ تھا بادب گھوڑے سے اترا اور 2 زانو اس نشان کے پاس بیٹھ گیا. 2 زانو بیٹھنے کے بعد کہا کہ اے بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میری لڑکی کو جن لے گیا ہے، مجھے دے دیجیے. واپس کرنے کو غوث پاک نے کہا. غوث پاک نے اپنے ساتھ والے جنوں سے، اس شخص نے اپنے وہ جن کے بادشاہ نے اپنے ساتھ والے جنوں سے کہا دیکھو غوث پاک کے دیار سے کوئی جن لڑکی لے گیا ہے، دیکھو کہاں ہے، تلاش کر کے لاؤ. چین کے جنگل سے وہ لڑکی جو لے گیا تھا وہ جن پکڑ کے لوگ لے کر آئے، جنوں کی جماعت. اور جن کا بادشاہ کھڑا ہوا، تلوار میان سے نکلا، کہا کہ تم غوث پاک کے دیار سے لڑکی لے جاتے ہو؟ لڑکی لے جاتے معلوم نہیں ہے کہ وہ غوث کا لقب کیا ہے؟ غوث الثقلین. وہ جنوں کے بھی فریاد رس ہیں، جنوں کے بھی فریاد رس ہیں، انسانوں کی بھی فریاد رس ہیں. ان کے دیار سے لڑکی لے جاتے ہو؟ اور غوث اعظم نے نگاہ جلال اٹھا دیا کہ ہم جہاں ہوں گے دنیا میں وہیں جل کے خاک ہو جائیں گے، وہیں جل کے خاک ہو جائیں گے. یہ کہا اور تلوار چلا دی، جن کی گردن کاٹ ڈالی، جن کے سر قلم کر دیا. تو جا کر کے کہا ابو سعید نے، جس کی لڑکی غائب تھی، کہا کہ آپ لوگ غوث اعظم کو اتنا مانتے ہیں؟ کہا ماننے کی بات کرتے ہو، ماننے کی بات کرتے ہو. ہم لوگ دنیا کے ایک کونے میں رہے، غوث اعظم دنیا کے دوسرے کونے میں رہے، اور وہاں سے نگاہ جلال اٹھا لے دنیا کے کونے سے. تو ہم لوگ جہاں رہیں گے وہیں خاکستر ہو جائیں گے، وہیں جل جائیں گے، وہیں مر جائیں گے، وہیں تباہ ہو جائیں گے. اور جن نے کہا کہ جن کے بادشاہ نے کہ اے شخص سنو، یہ تو تمہاری لڑکی کی بات ہے، سنو جس گھر میں غوث اعظم کی وہ ذات ہے، جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے گا، جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے گا، میری نسل کا قیامت تک کوئی جن اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. بے شک بے شک کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ہے. اعلیٰ رسماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو دزد رجیم، دل پہ کندہ ہو یا غوث اعظم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام دزد رجیم. الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توگڑا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توگڑا تیرا. میاں دیوبندیوں وہابیوں ہوش میں آؤ. کہتے ہو نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو، کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو. اس پر یہ جرأت ہے، یہ دیوبندی وہابی کھلے طور پر نبی کی توہین کرتے ہیں.
نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی مجھ جیسے ہیں، نہ جانے کیا کیا توہین کرتے ہیں، کھلے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأتیں، کیا میں نہیں ہوں محمدی، کیا میں نہیں ہوں محمدی، میں محمدی ہوں، میں مسلمان ہوں، کہتے جاتے ہیں نبی کی توہین کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میں محمدی نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأت ہے کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی، کیا میں نہیں ہوں محمدی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو واقعی محمدی نہیں ہے، تو واقعی مسلمان نہیں ہے، تو ابو جہلی ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو محمدی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے تعزیز شریف ہمارے حضور وحید الزمان علامہ اشکر رحمان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے ارتداد بنانے کا طریقہ۔ آج کل کیا ہے کہ محمدی کہتے ہیں، محمدی اب یہ تو وہ تو واجپئی بھی، آج کا مودی بھی یہی کہتا ہے اب محمدی ہو، محمدی کہو، مگر ہاں ہمارے پوجا میں پاٹ میں سب میں شریک رہو اور محمدی بھی کہو، تو محمدی کہہ کے پوجا کروا رہا ہے، پوجا پاٹ کروا رہا ہے، تو محمدی کہہ کر کے مرتد بنا رہا ہے۔ مولا اے اللہ اعلیٰ حضرت کا وسیلہ، اے اللہ غوث اعظم کا وسیلہ، اے اللہ مجاہد ملت کا وسیلہ، اے اللہ وحید الزمان جیسے عاشق و سیدہ کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے آج کے مسلمانوں کو آج کی ارتداد سے بچا لے، آج کے فتنے سے بچا لے، آج کے فتنے سے بچا لے۔ بھیا میرے بھائی عرض کرنا ہے ان اولیاء الا المتقون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ نہیں ہے اللہ کے ولی مگر متقی۔ متقی کون ہے؟ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ان کو استنجا تک کے لیے اگر رومال نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے تو ہاتھ ہی ڈال لیتے ہیں، مگر یہ شعار بزرگوں کا چھوٹتا نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ان کا چھوٹتا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سنی بن کر رہو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہہ پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک واقعہ اور سنیے غوث اعظم کا، وہ یہ کہ آپ کو میں عرض کروں کہ سرکار غوث اعظم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے علامہ غلام گیلانی صاحب جو یہاں کے مدرس ہیں جامعہ حبیبیہ کے، اور علامہ شکر رحمان صاحب وحید الزمان نے ان کو پڑھنے پڑھانے کی ٹریننگ دی ہے۔ کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں یہ تو ہیں، میں جا رہا ہوں میں نہیں رہوں گا یہ تو رہیں گے، یہ سنبھال لیں گے میری جگہ کو۔ الحمدللہ آج علامہ غلام گیلانی صاحب وحید الزمان کے جگہ کو سنبھال رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد حضرت وحید الزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شاگرد سنبھالے ہوا ہے علامہ کی ذات کو، علامہ کی تعلیم کو، ان کے علم کا جوہر لٹا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تو جب بات چیت چلی مولانا غلام گیلانی کی، وحید الزمان صاحب کی، علامہ عاشق الرحمان صاحب کی، تو میں نے کہا کہ اس دور میں ہمارے علامہ وحید الزمان صاحب حضرت واقف کشف حقائق خصوص الحکم کے مصنف محی الدین حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا ابن عربی، سب لوگ ابن عربی لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ابن عربی۔ صحیح یہ ہے کہ ابن عربی کا اصلی نام علی ہے، حضرت محی الدین کے باپ ہے علی، ان کا نام علی ہے۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاجی دیتے تھے، باریاب ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم نے خیریت پوچھی، کیوں علی خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ کہ حضور میں اپنی خیریت کیا بتلاؤں، آپ کے یہاں سے جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں، ان کی مرادیں بھر جاتی ہیں، ہمیں برسوں سے آتا جاتا ہوں،
میرے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، میں اولاد نرینہ سے محروم ہوں، تم صبر کرو۔ جب صبر کا نام سنا اور کوئی اولاد نہیں ہے یہ سنا، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مجھے حضرت غوث پاک رحمت کے سمندر، بے شک بے شک، رحمت کے سمندر، فرمایا ادھر آؤ علی، اور کندھے پر ہاتھ رکھا کہ تم مت رو، سنو ایسی بات ہے کہ تم اولاد نہیں ہے، نہیں، کہا کہ ایسا کرو تو اپنی پیٹھ کھولو۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھ کو جتنی اولادیں ہونا تھی ہو گئی، ایک اولاد مجھ کو ہونا باقی ہے، ایک اولاد مجھ کو ہونا باقی ہے، تو اپنی پیٹھ کھولو، میں اپنی پیٹھ سے اس لڑکے کو تمہاری پیٹھ میں کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پیٹھ کھولی، غوث اعظم نے پیٹھ رگڑ لی۔ جب وہ بیوی کے پاس گئے تو حاملہ ہوئی، 9 مہینے کے بعد محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے، محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حکم نافذ ہے تیرا، خام تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خام تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، بے شک بے شک، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خام تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ یا اللہ جامعہ حبیبیہ یہ وہ جگہ ہے یہاں مسجد اعظم جہاں کے بارے میں مجاہد ملت سناتے ہیں، تو وہاں سے جو ملا وہیں سے ملا، بے شک، جو ملا وہیں سے ملا۔ نبی کی زیارت کی انہوں نے، یا اللہ یہ مسجد پاک، یہ جامعہ حبیبیہ پاک، یہاں کی دھرتی کو، یہاں کے ریگزاروں کو، یہاں کے کنکریوں کو یا اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے شاداب رکھ، بے شک بے ہمیشہ شک، ہمیش کے لیے تازہ رکھ۔ آمین۔ یا اللہ اس مدرسے کی بقا کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جب تک دنیا قائم رہے جامعہ حبیبیہ قائم رہے۔ آمین۔ اور جو علامہ وحید الزمان نے علم کی برسات فرمائی ہے وہ مسلسل بارش ہوتی رہے۔ آمین۔ البلاغ وہ تو میں آنے کے لائق نہیں تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوگر کی مرض نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ وہ تو ہمارے حافظ شمیم صاحب کی آواز میں نے ان کے اندر دیکھا کہ مجاہد ملت کا خلوص ہے، بے شک، وحید الزمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص ہے، اس لیے ان کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوا میں آ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں آؤں گا، جب تک ہمیں بھائی شمیم، حاجی شمیم صاحب کا، حافظ شمیم صاحب کا خون جائے گا میں آتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، مجھ پر نگاہ کرم کب اٹھے گی، مجھ پر توجہ کب ہوگی؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ دیکھا ہے علی، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے،